اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے میرے بچوں، مداحوں اور میرے چاہنے والوں؟ بیٹا اب میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں صرف آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے ذرا دعا مانگا کریں۔ بالکل۔ اور بیٹا اب وہ اس دفعہ دو آدمیوں نے میرے ساتھ ابھی رابطہ کیا۔ جب آپ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو تب آپ میرے سے رابطہ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ میرے جو انٹرویوز ہیں پرانے، وہ آپ دیکھ کے اس پہ عمل کیا کریں، تو آپ اللہ کے فضل سے اس مشکل میں نہیں پڑیں گے۔ اب اس دو آدمیوں نے جو میرے سے رابطہ کیا وہ دونوں لاہور کے نہیں ہیں، ایک ہے پنڈی پٹھیاں کا اور ایک ہے سرگودے کا۔ انہوں سے یہ ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے بازیاں لگائی ہوئی تھیں، کبوتروں کے پر پٹائی کی ہوئی تھی، 100 کبوتر کی پر پٹائی کی ہوئی تھی۔ پر پٹائی کرنے کے بعد ایک ہفتے کے بعد انہوں نے کبوتروں کو جلاب دے دیا۔ بیٹا یہ زندگی میں آپ کبھی نہ کرنا، پٹائی کرنے کے بعد جلاب دینا زہر ہے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ ان کو مار دیں۔ آپ نے جب انہوں کی جلاب دینا ہے نا اور پٹائی کرنی ہے، کم سے کم 20 دن پہلے آپ ان کو جلاب دیں، 20 دن پہلے، بلکہ 20 سے بھی 1 مہینہ پہلے جلاب دے کے پھر انہوں کی پٹائی کریں، کیونکہ جب آپ پر پٹائی کرنے کے بعد آپ انہوں کو جلاب دیں گے تو وہ جھولے میں چلے جائیں گے، پر انہوں کے سڑ جائیں گے، وہ ادھر ہی کھڑے ہو جائیں گے اور گلے انہوں کے پھول بن جائیں گے۔ یہ میرا دیکھا ہوا واقعہ ہے۔ میرے ساتھ تو یہ ایسے کبھی نہیں ہوا، پر ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، بیچارے فوت ہو گئے ہوئے ہیں، اللہ انہوں کو جنت نصیب کرے، منا کلیوں والا۔ وہ جب چودھری صاحب کے پاس میں جایا کرتا تھا تو تب ادھر کے ہمارے دوست تھے، وہ کلیاں پنڈ کے تھے، گواوے کے، منا کلیاں والا بڑے مشہور تھے۔ انہوں کی بازیاں لگی ہوئی تھی بڑی زیادہ۔ انہوں نے بغیر چودھری صاحب سے پوچھے پر پٹائی تو انہوں نے چودھری صاحب سے پوچھ کے کر دی۔ جب چودھری صاحب نے کی، انہوں نے بھی کی، پر بعد میں انہوں کو جلاب دے دیا بغیر پوچھے، تو انہوں کے سارے کبوتر سارے کے سارے بیمار ہو گئے تھے، یا جھولے میں چلے گئے تھے، یا انہوں کی ٹانگیں خراب ہو گئی تھیں۔ وہ بازیاں انہوں کو ہاتھ سے دینی پڑ گئی تھیں۔ یہ آپ زندگی میں کبھی نہ کریں۔ آپ سال میں 3 دفعہ کبوتروں کو جلاب دیا کریں، پر تب دیا کریں جب موسم چینج نہ ہو رہا ہو۔ جب سردی شروع ہونے والی ہو تب دیں، جب گرمی شروع ہونے والی ہو تب دیں، اور تب دیں جب بارشیں شروع ہونے والی ہوں، اور پٹائی کرنے کے بعد بالکل نہیں بیٹا۔ یہ آپ یاد رکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ اب آج کل میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اسو کا کھیل پانی۔ بیٹا آج کل اسو کا موسم جو ہے نا، وہ کوئی اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اتنا زیادہ گرم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے کبوتروں کی یہ جو کریز ہے ٹھیک ہو گئی ہوئی ہے تو پھر اسو جو مرضی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پر اسو میں کبوتروں کو باہر چھوڑنے سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں کی کریز ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں۔ میرے بچپن میں ایک استاد ہوتے تھے، بیچارے فوت ہو گئے ہوئے ہیں،
پیٹیے والے وہ نسبت روڈ پہ ہوتے تھے، وہ یہ کرتے ہوتے تھے کہ اسو کی جب پٹائی کرتے ہوتے تھے تو کبوتروں کی گردنیں یہ چونچ سے لے کے پوٹے تک جتنے بھی پر ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ پر بھی اکھیڑ کے کبوتروں کو بٹیرا بنا دیا کرتے تھے۔ کبوتر انہوں کو دیکھ کے ڈر لگتا ہوتا تھا کہ یہ انہوں نے کیا کیا، پر انہوں کی وہ پٹائی بڑی اچھی ہوتی تھی، اس میں انہوں کا کریز ٹھیک ہو جاتا تھا تو کبوتر بالکل صاف ہو جاتے تھے۔ یہ آپ لوگوں نے اگر کرنا ہے تو آپ اپنے استاد سے مشورہ لے کے کریں، نہیں تو یہ میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا۔ اور اب یہ ہے بیٹا، 2 4 تو نہیں 8 10 کبوتر بازوں نے میرے ساتھ رابطہ کی ہے کہ ہماری کبوتریاں آج کل انڈے نہیں دے رہی۔ بیٹا آج کل اس موسم میں کسی بھی کبوتر باز کی کبوتریاں انڈے نہیں دیتی، وہ اس لیے کہ آج کل وہ کریز میں ہوتی ہیں، اور جب کریز میں ہوں تو وہ انڈے نہیں دیتی، اور کریز میں اگر وہ انڈے دے بھی دیں تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ انڈوں میں بت نہیں پڑتا، اس لیے کہ کبوتروں نے کبوتریوں کے ساتھ جوڑے نہیں ہوئے ہوتے، تو جب تک کبوتر جوڑے نہیں ہوگا تو وہ بت نہیں پڑے گا۔ تو کوشش کریں کہ آپ یہ اب اگست کی 20-25 ستمبر کی پہلی تاریخوں کو آپ جوڑے لگا دیں۔ جو جوڑے تو تابند ہیں، جنہوں کے ساتھ بچے اڑتے ہیں، وہ آپ ویسے ہی لگا دیں، اور جنہوں کو آپ کو تھوڑا سا شک ہے کہ انہوں کے بچے گر جاتے ہیں یا اوپر سے آتے نہیں ہیں یا کسی وجہ سے پھنس جاتے ہیں، انہوں کو آپ جوڑوں کو توڑ دیں، اور یہ یاد رکھا کریں، نشانی لگا کے رکھا کریں کہ آپ نے یہ کیسے کرنا ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہوتا ہے نا ساون بھادوں کا، اس میں آپ جوڑوں کو توڑا ضرور کریں، کیونکہ جب آپ جوڑے توڑ دیتے ہیں نا تو جب آگے سے وہ جوڑے لگتے ہیں تو انہوں میں وہ بچے اچھے پالتے ہیں۔ اور اب ہمارے بچپن میں استاد شمس مرحوم نے ایک مٹی بناتے ہوتے تھے، اب تو میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میں وہ بنا نہیں سکتا، پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج کل کے زمانے میں اگر آپ وہ مٹی بنا کے رکھ لیں تو وہ بہت اچھی ہے۔ جیسے بھینسوں کے گوبر کی گجریاں پاتھیاں بناتی ہیں گوہے کی، اس قسم کی آپ پاتھیاں بنا لیں مٹی کی۔ انہوں میں جو آپ نے چیز ڈالنی ہے، ایک تو آپ نے اس میں ڈالنا ہے زیرو کا چپس، پرانی اینٹ پیسی ہوئی، کالی مرچوں کا بھورا، مگیں، لال مرچوں کے بیج، تینوں نمک، سمندر کا، پتھر کا اور کالا، دریا کی مٹی، چونا لے کے 2 کلو چونا لے کے آپ ثابت ڈلے اس کے پانی میں بھگو دیں، اس کا پانی، اور اس میں کپڑے کو سوٹی مارتے رہیں اور وہ پانی آپ پھینکتے رہیں 1 ہفتہ۔ اس کی جتنی بھی تاثیر گرم ہے چونے کی، وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی، تو جو نیچے چونا رہ جائے گا وہ ایک قسم کی کیلشیم ہوگی، وہ چونا اس پاتھی میں، وہ مٹی میں، دریا کی مٹی ضرور۔ اور اگر ہو سکے تو انڈوں کے چھلکے بھی، پرانی اینٹ، لال مرچوں کے بیج، کالی مرچوں کا بھورا، مگیں،
تینوں نمک، یہ چیزوں کی آپ اگر وہ پاتھیاں سی بنا لیں گے تو صبح آپ اٹھ کے کھڈے میں اس کے اوپر تھوڑا سا پانی کا چھٹا دیں گے تو اس میں سے خوشبو نکلے گی، تو کبوتر وہ مٹی اپنے چونچ سے کھائیں گے اور وہی مٹی اپنے بچوں کو بھی دیں گے، تو وہ بچے ایک تو زہر باد بھی نہیں ہوگا اور دوسرا وہ بچے اچھے بھی پلیں گے بیٹا۔ اور ایک اور چیز بیٹا کہ میں جب اپنا انٹرویو دیتا ہوں نا، مجھ کو اچھا لگتا ہے کہ جب آپ یہ میرے انٹرویو دیکھتے ہیں نا تو بیٹا نیچے آپ اپنے کومنٹس کر دیا کریں، میرا دل لگا رہتا ہے، میں آپ وہ فالو تو کرتے ہیں، ایک سبسکرائب مجھ کو کر دیا کریں جو نئے شوقین ہیں، اور دوسرا مجھ کو اپنے کومنٹس کر دیا کریں، آپ کے کومنٹس میں پڑھ کے میرا دل لگا رہتا ہے بیٹا، اور میرے لیے دعا کیا کریں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔